السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ جیسے کہ آپ نے ابتدائی میں سنا، سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر تو آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی جب یہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کا معاملہ اب بڑے بینچ کی تشکیل کے لیے کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ عدالت نے بار بار درخواست کی جا رہی تھی کہ 9 ممبر بینچ کم از کم ہونا چاہیے، اور آج اس پہ کنسیڈ کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کب بنے گا، کب اس پہ بات چیت آگے چلے گی، کیونکہ یہ بڑا ہی کرٹیکل میٹر ہے۔ بہرحال ابھی انڈیفینٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے پھر ایک بار اعتراض لگا دیا ہے پی ٹی آئی کے الیکشن ریزلٹس پہ۔ جو خبریں آ رہی وہ یہ آ رہی شاید کوئی پولیٹیکل فنڈنگ فنانسنگ کا اعتراض لگایا گیا۔ یہ تیسری باری ان کے الیکشنز پہ اعتراض ہے، اور سب سے بڑا حائل ہے معاملے میں ان کو بلہ کا نشان واپس ملنے میں۔ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا یہی کومنگ دوسری پارٹیز کے الیکشنز پہ ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی چلیں تب تو جلدی تھی الیکشن میں، کوئی الیکشن کے ڈیزائر ریزلٹس ہونے تھے واٹ ایور، اب تو ہونے چاہیے۔ مگر میرا آج کا پروگرام اور یہ عدالت کے جو ایشو ہے کہ 9 ممبر بینچ، اس کا کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ اور امپورٹنٹ جوڈیشل چینجز ہو رہی ہیں رولز میں، وہ تو میں پروگرام کے سیکنڈ حصے میں بات کروں گا۔ میرے ساتھ ہوں گے اعتزاز احسن صاحب۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک موسم بنا ہوا ہے جھگڑے کا۔ پی ٹی آئی میں جھگڑے سمجھ آتے ہیں جب آپ کی پارٹی زیر عتاب ہو، چیئرمین آپ کے اندر ہوں، کچھ پتہ نہیں کون کہاں جائے گی بات، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں جھگڑے سمجھ آتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی پارٹی میں جہاں آپ کا اقتدار ہو، سینٹر میں بھی آپ اہل اقتدار ہوں، پنجاب بھی آپ کے قبضے میں ہو، وہاں پہ سمجھ نہیں آتا کہ جھگڑے ہو کیوں رہے ہیں، اور جھگڑے کس قسم کے ہوئے۔ جب یہ الیکشن کے رزلٹس آئے تو پہلے ایک سٹوری چلی کہ جی نواز شریف صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں ان تمام لوگوں کو ہرا دیا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب ہارے الیکشن میں، خواجہ سعد رفیق ہارے، خرم دستگیر ہارے، پھر میاں جاوید لطیف شیخوپورہ سے ہارے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے تینوں لوگوں نے، خواجہ سعد رفیق نے، رانا ثناءاللہ صاحب نے اور خرم دستگیر صاحب نے، ان تینوں نے بڑی گریشیسلی کہا کہ جی ہم تو ہار گئے، فیئر الیکشن تھا، ہم ہار گئے۔ تو وہ تھیوری ڈیبنک ہو گئی کہ میاں صاحب والے لوگ جو ہیں ان کو ہرا دیا گیا ہے، بیکاز واحد رہ گئے جاوید لطیف صاحب، جنہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے۔ اور پھر خالی یہ نہیں کہ ان کے الزامات لگے، جب ان کے الزامات لگے تو اگین یہ تھیوری چلنا شروع ہوگی کہ دیکھیں یہ میاں صاحب شاید ان کے ایما پہ ہیں، کیونکہ میاں جاوید لطیف بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے نواز شریف صاحب کے بھی اور مریم نواز کے۔ انفیکٹ جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو یہ وفاقی وزیر تو بن گئے، لیکن ان کو شہباز شریف صاحب نے عہدہ نہیں دیا، عہدہ دے دیا، کوئی منسٹری نہیں دی، اور ماضی میں بھی کافی یہ اس کیمپ میں نہیں گنے جاتے تھے۔ اگین ایک پرسیپشن اور تھا۔ پھر ہم نے دیکھا جو دوسرے لوگ ہیں خود انہوں نے ہی ان کے تمام جو الزامات تھے ان کو اڑانا شروع کر دیا۔ تو ہم نے سوچا آج جو بات کرتے ہیں میاں جاوید لطیف سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سارا جھگڑا ہے کیا، انٹرنل پارٹی ڈفرینسز ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہمیں جوائن کیا پروگرام کے پہلے حصے میں میاں جاوید لطیف صاحب نے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب پہلے کوئکلی ایک چھوٹا سا ایک پیس سن لیتے ہیں، اس میں آپ کے 2-3 بیانات ہیں اور 2-3 لوگوں کے بیان ہیں جو اس کو ریبف کر رہے ہیں، سن لیجئے۔ پہلے ایک عجیب بات کی جاوید لطیف صاحب نے، اور اس نے ایک نیا بحث چھیڑ دی۔ جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں الیکشن ہوا بالکل ٹھیک ہوا۔ میرے حلقے میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی، کوئی جو ہے وہ کسی نے کسی کو ہرایا نہیں ہے۔ جو ووٹ پڑا ہے اس کے مطابق اس کا رزلٹ آیا، میں نے اس کو تسلیم کیا۔ جاوید لطیف صاحب تسلیم نہیں کر رہے اس بات کو، اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ اپنے طور پہ جواز پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات 100% نہیں، 10,000% غلط ہے۔ کوئی ایسی موو نہیں تھی، کوئی ایسی موو نہیں ہوئی۔ جو لوگ ہارے ہیں بالکل ہارے ہیں، وہ کسی کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا۔ جو رزلٹ آیا بالکل صحیح ہے۔ جاوید لطیف صاحب کے بیان پہ میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ درست بات نہیں ہے۔ میاں صاحب آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ پنجاب کے، انہوں نے کہا بالکل آپ کو غصہ رانا نذیر کے جیتنے کا ہے اور غصہ کوئی نہیں ہے۔ جو انفارمیشن منسٹر ہیں فیڈرل، وہ کہتے ہیں میں آپ کی بات کو سنجیدہ ہی نہیں لیتا۔ آپ نے الزام بڑے سیریس قسم کے لگا دیے، اور آپ نے یہ بھی لگا دیا، تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے وہ جو بھی سمگلر ہے، اگر تو آپ نام پتہ نہیں آپ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے، سمگلر اور واٹ ایور، اس نے فوجیوں کے ساتھ مل کے مے 9 والوں کو جتا دیا۔ بڑے سیریس ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں، یہ رانا ثناءاللہ، رانا نذیر، یہ آپ کے تو اپنے لوگ نہیں مان رہے، تو باقی دنیا کیسے مانے گی؟
دیکھیں مالک صاحب، دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی طور پر بھی الیکشن کے حوالے سے اب بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں بات کے لیے کر رہا ہوں. میں بات وہ کر رہا ہوں کہ جس سے پاکستان کے اندر کا اعتماد جو اٹھ رہا ہے اس سسٹم سے، یہ آپ کے قانون سے، یہ ہر دوسرا بندہ بات کر رہا ہے. لیکن کیونکہ دیا گیا یا ہار گیا، جو بھی کوئی کہے، اس لیے میری بات کو وہ نہیں مل رہی جو میں پچھلے 25 سال سے کہتا آ رہا ہوں. میں آج کوئی نئی بات، میں آج بھی یہ بات کہوں گا کہ بہت اچھا ہوتا کہ جس طرح ضمنی الیکشن میں ہینڈل کرنے جو 8 فروری سے پہلے تاثر دیا جاتا تھا، اور یہ تاثر بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور سڑیاں آڑیاں جائیں، پھر اس کے بعد وہ اس طرح ہینڈل نہ کیا گیا یا تاثر 8 فروری سے پہلے جو انتظامی مشینری تھی، تو آپ نے دیکھا نتائج آلموسٹ لوگوں نے مانے، اور ووٹر سپورٹر نے بھی اس سکھ کا سانس لیا کہ جن کو انہوں نے دیا وہی جیتا. بہت محدود شکایت اکا دکا کو ضمنی انتخابات میں ملی ہوگی. کاش اسی طرح کے انتخابات ہونے دیے جاتے 8 فروری سے پہلے، تو یہ بھی شکایات سکتی تھی. اب جہاں تک تعلق ہے میرا کہنا، میں بالکل جو میں نے کہا ہے، میں نے آن ہے، میں اس پہ قائم بھی ہوں، اور جس فورم پہ وہ ثبوت دینے تھے میرے سے رابطہ بھی کیا گیا، اور میرے کے مطابق چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. میرے مطابق انہوں نے میرے علاوہ جو 6 دیگر لوگ تھے شخوپورہ کے، ان سے بھی رابطہ کیا اور ان کے آ چکے ہیں. اب اس پہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں، جو ہم نے بات کی تھی وہ تو جہاں تک میں نے سمگلر کا ذکر کیا تھا، تو مالک صاحب کو پاکستان سے باہر کس نے بھجوایا ہے؟ جب وہ انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کو پاکستان کے اندر رکھا جانا چاہیے تھا، پھر وہ باہر کیوں گیا؟ تو اب کیوں نہیں لایا جاتا؟ لایا جائے نا، تاکہ دودھ کا دودھ پانی ہو سکے. جہاں تک یہ کہنا ہے کہ میں تو صحیح آ رہا ہوں، فلاں بندہ جو ہے وہ بھی صحیح آ رہا ہے، ہاں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. وہ ثناء اللہ صاحب ہوں یا تنویر صاحب ہوں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں، مگر وہ دوسرے کے متعلق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح میں وہ بھی آ رہا ہے؟ اس طرح مناسب نہیں ہوتا. میرا بڑا احترام کا رشتہ صاحبان سے، اور میرا بڑا اچھا تعلق آج بھی ہے. آج بھی میری گفتگو رانا ثناء اللہ صاحب سے ہو رہی تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ اور میری کچھ دن پہلے تو کوئی 45 منٹ رانا صاحب سے بات ہوئی، جب انہوں نے کہا چھڈو یار ہار جو گئے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یار میں حلف دے کے بات کر رہا ہوں کہ میرے شہر میں، میرے شخوپورہ میں نوٹیفیکیشن کس طرح بدلے گئے ہیں، کس طرح آر او کو زچ کر کے ڈیلے کروا کے آپ نے کس طرح نوٹیفیکیشن جس ہے وہ ہوا. اور جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے وہ بھی ثبوت دیے. لیکن میں مالک صاحب اب اس بات سے آگے نکلنا چاہتا ہوں. نہیں وہ بات یہ ہے، جی ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں. جی فرمائیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب، اچھا نہیں لگتا کہ میں حوالے سے بات کروں، ان کو شاید اچھا لگتا ہوگا، مگر میں عرض کروں گا کہ اگر وہ اتنا ہی فیئر فری الیکشن سمجھتے ہیں 2018 اور 2024 کو بھی، تو پھر ان کو ذمہ داری قبول کر کے اپنے عہدے سے ریزائن کرنا چاہیے. پھر ان کی کارکردگی پرفارمنس جو ہے وہ جماعت. پھر آپ یہ دیکھیں، اگر فیصل آباد 2018 میں بھی پورا ہار جاتا ہے اور 2024 میں بھی ہار جاتا ہے، پھر کسی جگہ تو خامی ہے نا. اگر ڈسٹرکٹ کا میچ
ہوتا فیصل آباد کا تو میں ریزائن اسی وقت کر دیتا 2018 کے نتائج کے، اور اگر وہ فری فیئر الیکشن نہیں تھے تو 2024 کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر تھے، تو پھر اس پہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی، پارٹی عہدیدار ہیں وہ۔ اب آ جائیں ایک اور چیز میں جو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جماعت کے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو کبھی پہ ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے۔ میری ریکویسٹ ہوگی اپنی جماعت کے تمام، اس میں میں بھی شامل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی فورم پہ انٹرنل جو معاملات اختلاف رائے ہو وہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہے آج پک اینڈ چوز جو 8 فروری کو ہوا ہے اس فرمائشی پروگرام پہ کرتے ہوئے آپ اس کو دینے کی کوشش کریں مٹی کا ریاست کے ساتھ، ریاستی کے ساتھ، وہ قوم کے ساتھ ایک عوامی نمائندے ظلم زیادتی کریں گے کہ اگر کسی کی فرمائش پہ یا خواہش پہ یا کسی کو خوش یا آپ یہ کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کیا پاکستان کے اندر اگر پک اینڈ چوز نہ ہوتا یا عدل کا نظام اتنا ہی اچھا ہوتا تو پھر آپ 1 سال ہونے کو اب مکمل ہے مئی کے ملزموں کا۔ کچھ ابھی آپ نے ایک کلپ سنوایا اپنے جو جوڈیشری کے حوالے سے 6 ججز کا بینچ ہے یا ہونے کی بات کی جاتی ہے، یا 6 ججز کا خط لکھنا یا 5 ججز کا جو ذکر بار بار کیا، ان کی ججمنٹ ان کے دور کی ان کی دیکھ لینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کون سے کیسز انہوں نے فیصلے ان پہ دیے اور کون سے یہ آپ کی کیس باتیں پینڈنگ ٹھیک ہیں۔ میں ذرا مسئلے کو ذرا ریپ اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیں، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ خبر بتائی کہ جب آپ نے ایک فورم پہ ریپرزینٹ کیا تو وہاں انویسٹیگیشنز شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کیا عسکری فورم ہے کہ سویلین فورم ہے؟ میں نے جس فورم کی شکایت کی تھی اسی فورم نے میری اطلاع کے مطابق انویسٹ آیا ہے اور شاید کیا جا رہا ہے، تو میں نے میری اطلاع کے مطابق چیزوں کو تصدیق کر لیا ہے۔ نہیں، میں یہی پوچھ رہا ہوں، یہ جو دیکھیں 2 ہی فورم ہے نا، جب آپ نے الزام لگایا تو نظر آ رہا تھا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی انوالو تھے۔ آپ کا جو فورم ہے وہ فوج کا فورم ہے کہ سویلین فورم ہے؟ میں مالک صاحب یہ گزارش کر دوں، میں اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑتے کا، پھر ایم پی اے، پھر ایم این اے، خدا کے فضل و کرم سے 3 دفعہ بنا ہوں، ایم پی اے رہا ہوں، ضلع کونسل کا ممبر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ یونین کا۔ میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ ہار جیت اس کھیل کا حصہ۔ میں اتنا بڑا الزام بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگا سکتا تھا۔ میرے پاس ثبوت ہیں جو میں نے دیے بھی ہیں، آئندہ اگر کوئی وہ فورم پوچھے گا یقیناً دوں گا۔ نہیں، اب دیکھیں یہ تو میں ڈاؤٹ ہی نہیں کر رہا، آپ کی بات بالکل، آپ جب آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً آپ کہہ رہے ہیں ثبوت ہیں تو ہیں اس میں، وائی شوڈ آئی کویسچن دیٹ؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فورم ہے